السلام علیکم ون کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا آج کا اردو کا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی اردو کی کتابیں صفحہ نمبر 19 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 19 پر ہمارے پاس ایک کہانی ہے۔ آج ہم نے کہانی پڑھنی ہے۔ کہانی کا نام کیا ہے؟ بے الف بات بات، میم الف ما نون وانو مانو، بات مانو۔ الف یہ کاف ایک، میم پیش رے مر، غین چھوٹی غی مرغی، کاف بڑی کے ایک مرغی کے، چھ الف چار اے چار، چے پیش واو چو، زے بڑی زے چوزے، تھے بڑی تھے ایک مرغی کے چار چوزے تھے، نون رے میم نرم نرم، پے یہ الف یا رے بڑی رے پیارے پیارے، ایک مرغی کے چار چوزے تھے نرم نرم پیارے پیارے۔ ایک چوزے کا، کاف الف کا کاف الف کا، نون الف نا میم نام، چے واو چو چو چو، تھے الف تھا، ایک چوزے کا نام چوچو تھا، ایک کا نام میم الف ما نون چھوٹی نی مانی، تھے الف تھا، ایک کا نام مانی تھا۔ بیٹا جن الفاظ کے توڑ میں نے پہلے کر لیے ہیں تو وہ میں نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ میں ہر بار اس کے توڑ کر کے تو دوبارہ سے پڑھوں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے الف یہ کاف ایک سب سے پہلے کر لیا تھا نا اس کا توڑ، تو اب جب بھی وہ مجھے نظر آئے گا تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں وہیں سے یاد کروں، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہونا چاہیے کہ اس کا کیا لفظ بنتا تھا، ہر بار میں توڑ کر کے نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اس طرح تو آپ کو ریڈنگ میں ہی بہت ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک چوزے کا نام چوچو تھا، ایک کا نام مانی تھا، ایک چوزے کا نام میم و مو تے چھوٹی تی موتی، اور الف و رے اور، ایک کا نام نون و نو میم چھوٹی می نومی تھا، ایک مرغی کے چار چوزے تھے نرم نرم پیارے پیارے، ایک چوزے کا نام چوچو تھا، ایک کا نام مانی تھا، ایک چوزے کا نام موتی اور ایک کا نام نومی تھا۔ واو ہے وہ، خے واو شین خوش خوش، امی الف میم پہ شد ہے، تو آپ دیکھیں الف میم کے اوپر جب شد ہوتی ہے نا بیٹا، یا کسی بھی حرف کے اوپر جب شد ہوتی ہے تو اس سے پہلے والا حرف بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے اور اس کے بعد والا حرف بھی اس کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی کہ الف میم میم چھوٹی می امی۔ اب دو بار میم نہیں لکھا ہوگا، میم کے اوپر شد ڈلی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میم جو ہے وہ دونوں کے ساتھ جڑے گا، ٹھیک ہے؟ وہ خوش خوش، الف میم میم چھوٹی می امی، میم پیش رے مرغی، میم پیش رے مر، غین چھوٹی ہے مرغی، کاف بڑی کے، الف مدہ گاف بڑی گے آگے، پے یہ پی، چھ بڑی چھ پیچھے، دال باؤڑے دوڑ، تے بڑی تے دوڑتے، وہ خوش خوش امی مرغی کے آگے پیچھے دوڑتے، الف پیش او اور سین جب ساتھ جڑ جائے گا تو اس کے، الف واو پیرے پر اوپر، نون یہ نی، چے بڑی چے نیچے، چھ پہ چھپ، چھ پیش چھو تو پے جب بن جائے گا تو چھپ، جیم الف جا تے بڑی تے جاتے، وہ خوش خوش امی مرغی کے آگے پیچھے دوڑتے، اس کے اوپر نیچے چھپ جاتے۔ دال رڑے دڑ، بے بڑی بے دڑبے، کاف بڑی کے دڑبے کے، الف نون ان، دال رے در اندر، الف اور اور، بے الف با ہے رے ہر باہر، جیم الف جا تے بڑی تے جاتے، اس کے اوپر نیچے چھپ جاتے، دڑبے کے اندر اور باہر جاتے، الف میم میم چھوٹی می امی کے، پے الف پا سین پاس، دال الف دا نون بڑی نے دانے، کھے الف کھا، تے بڑی تے کھاتے، ایک مرغی کے چار چوزے تھے نرم نرم پیارے پیارے، ایک چوزے کا نام چوچو تھا، ایک کا نام مانی تھا، ایک چوزے کا نام موتی اور ایک کا نام نومی تھا، وہ خوش خوش امی مرغی کے آگے پیچھے دوڑتے، اس کے اوپر نیچے چھپ جاتے، دڑبے کے اندر اور باہر جاتے، امی کے پاس دانے کھاتے۔ اب دیکھیں یہ تصویر دی ہوئی ہے، اس میں امی مرغی کیا کہہ رہی ہیں؟ چوچو مانی موتی نومی پاس ہی رہو، جی امی جی امی جی امی۔ دیکھیں چار چوزے ہیں نا، سپیلا اور ایک ہے نارنجی سے رنگ کا، ایک ہے سفید اور ایک ہے کالا، ایسا ہی ہے نا؟ تو کس نے جی امی کہا؟ پیلا والا چوزا کون سا تھا؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس کا کیا رنگ تھا۔ چے واو چو چو چو، کاف الف کا، رے نون رن گاف رنگ، پے یہ پی، لام الف لا پیلا، الف واو رے اور، کاف الف کا، لام الف لا کالا تھا، چوچو کا رنگ پیلا اور کالا تھا، یعنی کہ پیلا والا جو چوزا ہے وہ کون ہے؟ چوچو ہے۔ میم الف ما نون چھوٹی نی مانی،
کا رنگ لام الف لا لام لال الف اور پہ یہ پی لام الف لا پیلا تھے الف تھا. مانی کا رنگ لال اور پیلا تھا. نومی سین فے یہ دال سفید رنگ کا تھا اور میم و موت چھوٹی تی موتی کا رنگ کاف الف کا لام الف لا کالا تھا. چوچو کا رنگ پیلا اور کالا تھا. پیلا والا چوزا کون سا ہے؟ چوچو ہے. مانی کا رنگ لال اور پیلا تھا تو وہ جو نارنجی سا اورنج سا ہمیں چوزا نظر آ رہا ہے وہ مانی ہے. نومی سفید رنگ کا تھا. نومی کون سا ہے؟ وہ جو سفید رنگ کا ہے. اور موتی کا رنگ کالا تھا. موتی کون سا ہے؟ جو کالے رنگ کا ہے. ٹھیک ہے. ایک دن مرغی نے بلایا الف یہ کف ایک دال نون دن. ایک دن میم پیش مرغ عین چھوٹی ہے مرغی نون بڑی نے مرغی نے بے پیش بو لام الف لا بولا یہ الف یا بلایا. چوچو نومی اور موتی بولے جی امی. ایک دن اب مرغی نے بلایا. مرغی نے کیا کہا؟ چوچو مانی موتی نومی پاس ہی رہو. چوچو نومی اور موتی بولے بے و بو لام بڑی لے بولے جی امی. چوچو نومی اور موتی نے کیا بولا؟ جی امی. انہوں نے امی کی بات مانی نہیں بولا. میم الف ما نون چھوٹی نی مانی نون ہے یہ نون ساکن نہیں. بے و بو لام الف لان بولا مانی نہیں بولا. نون ہے نہ کہیں گے آپ. یہ جب ساتھ لگائیں گے تو نہیں. اور نون ساکن کی آواز جو نکلے گی وہ ناک بند کر کے نکلتی ہے تو نہیں. ٹھیک ہے. مانی نہیں بولا. الف مدہ گاف بڑی گے آگے جیم الف جا تے الف تا جاتا رہ الف رہا. مانی نہیں بولا آگے جاتا رہا. چوچو کا رنگ پیلا اور کالا تھا. مانی کا رنگ لال اور پیلا تھا. نومی سفید رنگ کا تھا اور موتی کا رنگ کالا تھا. ایک دن مرغی نے بلایا. چوچو نومی اور موتی بولے جی امی. مانی نہیں بولا آگے جاتا رہا. میم پیش مرغ عین چھوٹی ہی مرغی نے پھر کہا. پھر کاف الف کہا. مرغی نے پھر کہا. مانی پہ الف پاسین پاس ہے چھوٹی ہی رے ہے وہ رہو. مرغی نے پھر کہا مانی پاس ہی رہو. مانی نون بڑی نے مانی نے بے الف بات بات مانی نے بات نہیں. میم الف ما نون چھوٹی نی مانی نے بات نہیں مانی. چے یہ لام چیل میم الف ما نون چھوٹی نی مانی کافو کو چیل مانی کو لام بڑی لے چیل مانی کو لے گاف حمزہ چھوٹی ہے گئی. مانی نے بات نہیں مانی چیل مانی کو لے گئی. مرغی نے پھر کہا مانی پاس ہی رہو. مانی نے بات نہیں مانی چیل مانی کو لے گئی. نہیں روکو ریوا رو کافوا کو. دیکھیں امی مرغی کہہ رہی ہیں نہیں روکو. او ہو یہ کیا ہوا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ موتی کہہ رہا ہے. الف او ہے وہ ہو او ہو یہ او ہو یہ کاف یہ الف یا کیا ہے وہ ہو الف ہوا. او ہو یہ کیا ہوا؟ ایک مرغی کے 4 چوزے تھے نرم پیارے. ایک چوزے کا نام چوچو تھا. ایک کا نام مانی تھا. ایک چوزے کا نام موتی اور ایک کا نام نومی تھا. وہ خوش امی مرغی کے آگے پیچھے دوڑتے. اس کے اوپر نیچے چھپ جاتے. دڑبے کے اندر اور باہر جاتے. امی کے پاس دانے کھاتے. چوچو مانی موتی نومی پاس ہی رہو. جی امی. چوچو کا رنگ پیلا اور کالا تھا. مانی کا رنگ لال اور پیلا تھا. نومی سفید رنگ کا تھا اور موتی کا رنگ کالا تھا. ایک دن مرغی نے بلایا. چوچو نومی اور موتی بولے جی امی. مانی نہیں بولا آگے جاتا رہا. مرغی نے پھر کہا مانی پاس ہی رہو. مانی نے بات نہیں مانی چیل مانی کو لے گئی. نہیں روکو اوہ یہ کیا ہوا؟ اچھا جی اب بیٹا دیکھ لیں ہمارے پاس زبانی سوالات بھی دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے چوزوں کے نام کیا تھے؟ کیا نام تھے چوزوں کے نام چوچو مانی نومی اور موتی تھے. امی مرغی کیا کہہ رہی تھی؟ امی مرغی کہہ رہی تھی کہ پاس ہی رہو. کس چوزے نے بات نہیں مانی؟ مانی نے بات نہیں مانی. بات نہ ماننے کا کیا نقصان ہوا؟ چیل مانی کو لے گئی. کیا آپ بڑوں کی بات مانتے ہیں؟ جی ہاں میں بڑوں کی بات مانتا ہوں ہاں میں بڑوں کی بات مانتی ہوں. اب ذرا یہ دیکھیں بیٹا یہ سوالوں کے جوابات میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں.
آپ نے اپنی کاپیاں کھولنی ہیں. سب سے پہلے اپنی کاپیوں پہ جماعت کا کام لکھنا ہے. دن اور تاریخ بھی لکھنی ہے, میں نے نہیں لکھی. اس کے بعد عنوان لکھنا ہے. عنوان خود لکھیے گا. عنوان ہے ہمارا بات مانو. ہمارے سبق کا نام تو کہانی کا نام بات مانو تھا, تو ہم نے وہی لکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے چوزوں کے نام کیا تھے. چوزوں کے نام چوچو, مانی, نومی اور چوچو, مانی, موتی اور نومی تھے. امی مرغی کیا کہہ رہی تھی. امی مرغی کہہ رہی تھیں کہ پاس ہی رہو. کس چوزے نے بات نہیں مانی. مانی نے بات نہیں مانی. بات نہ ماننے کا کیا نقصان ہوا. چیل مانی کو لے گئی. کیا آپ بڑوں کی بات مانتے ہیں. جی ہاں, میں بڑوں کی بات مانتی ہوں. جو لڑکیاں ہوں گی وہ لکھیں گی جی ہاں میں بڑوں کی بات مانتی ہوں. جو لڑکے ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی ہاں میں بڑوں کی بات مانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں صفحہ نمبر 22 پر. صفحہ نمبر 22 پر ہمارے پاس ہیں درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا جواب درست ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے. مرغی کے ڈیش چوزے تھے. کتنے چوزے تھے. 5 تھے, 3 تھے یا 4 تھے. 4 چوزے تھے, تو ہم نے 4 والے کو کلر کر دینا ہے. نومی کا رنگ ڈیش تھا. نومی کا رنگ سفید تھا. موتی کا رنگ ڈیش تھا. موتی کا رنگ کالا تھا. ڈیش نے بات نہیں مانی. کس نے بات نہیں مانی. مانی نے بات نہیں مانی. ڈیش مانی کو لے گئی. کون لے گئی. بلی, مرغی یا چیل. چیل مانی کو لے گئی, تو ہم نے اس کو کر دینا. یہ کام آپ نے اپنی کاپی پہ نہیں کرنا, یہ آپ نے اپنی بک پہ ہی کرنا ہے. صرف یہ سوالوں کے جواب جو ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں. ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. اپنا کام صاف ستھرا کیجیے گا, پیارا پیارا کیجیے گا. جو کام آپ کو کتاب پہ کرنے کے لیے دیا جائے اس کو برائے مہربانی کتاب پہ ہی کریں, اسے کاپی پہ مت کیا کریں. وہ چیک نہیں ہوگا, اس کو کراس لگ جائے گا. آپ کیوں اپنی کاپی پہ ریڈ پنسل یا ریڈ پین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگوانا چاہتے ہیں, اس کو مت کریں. نوٹ بک کے اوپر جو کام آپ کو کاپی پہ کرنے کے لیے دیا جائے صرف وہی کریں. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.